بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج بھی ہم اسی طرح سفر کرتے ہوئے ایک کہانی سنیں گے۔ یہ اصل میں یہ جو واقعات کہانیاں ہوتی ہیں، ان سے کچھ لوگ سبق حاصل کرتے ہیں اور کچھ جو ہے انجوائے کرتے ہیں۔ بہرحال اگر آپ اس سے سبق حاصل کریں پھر بھی میرا مقصد پورا ہوتا ہے، اگر آپ انجوائے کریں پھر بھی ٹھیک ہے کہ جو لمحہ اچھا گزر گیا، یادگار گزر گیا، وہی بہتر ہے، نہ کہ اس کے کہ آپ غم زدہ ایک بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ میں اداس کیوں ہوں۔ تو ان لمحات کو بہترین بنانے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی واقعہ یاد کریں، کوئی قصہ یاد کریں، آپ کا دل بہل جائے۔ کیونکہ یہ جو ہوتے ہیں ویسٹرن لوگ، یہ تو پتہ ہے نا آپ کو، جب غم زدہ ہوتے ہیں تو یہ تو باروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، سامنے جام پڑا ہوتا ہے، کش لگا رہے ہوتے ہیں، دکان کھا رہے ہوتے ہیں، اس سے مزید ماحول جو گمبھیر ہوتا ہے اور اداسی بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ لیکن یہ جو ہمارے یہ جو باتیں ہیں کہانیوں کی، قصوں کی، اس سے ماحول اچھا ہوتا ہے، تھوڑا سا چینج ہوتا ہے انسان۔ تو لیجیے اب میں آپ کو ایک کہانی سنانے لگا ہوں۔ اس کے جتنے بھی کریکٹر ہیں، اس کی اگر کسی سے کوئی چیز ملتی جلتی ہو جائے تو آئی ایم ساری، میرا کسی طرح بھی کسی کی دل آزاری کوئی مقصد نہیں، جسٹ اس لیے سنا رہا ہوں کہ شاید آپ انجوائے کریں اور اس سے شاید کچھ لوگ سبق حاصل کر لیں۔ تو اب ایسے ہے کہ ایک آپ سمجھ لیں کہ عام متوسط طبقے کا محلہ ہے، وہاں ایک شخص ہے کبیر سنگھ، اس کا ایک بیٹا ہے، ایک بیوی ہے، دو بیٹیاں ہیں۔ یہ فیملی ادھر کشمیر سے آئی تھی پارٹیشن کے بعد، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کشمیری لوگ تو ویسے ہی اللہ پاک نے ان کو بہت حسن دیا ہے۔ تو اس کی بیوی بھی نہایت با اخلاق عورت تھی، سب محلے دار اس سے خوش تھے۔ کبیر سنگھ بذات خود ایک غیرت مند شخص تھا، اور اس کا بیٹا جو ہے وہ اسٹوڈنٹ تھا، 10ویں میں، اچھے نمبر لیتا تھا، لیکن اتنے اچھے بھی نہیں کہ وہ فرسٹ آ جاتا۔ مقصد یہ ہے کہ پہلی سے لے کے 10ویں تک وہ فیل نہیں ہوا، بس 100 چلتا رہا۔ جیسے وہ انڈیا میں گووندے کی فلمیں ہوتی تھی، وہ نہ سپر ہٹ ہوتی تھی، نہ ہی ناکام ہوتی تھی، وہ چلتی جاتی تھی۔ تو اسی طرح یہ جو شخص ہے کبیر سنگھ، اس نے گھر چلانے کے لیے اپنے گھر کے نیچے جو ڈیوٹی تھی، دکانیں تو آپ کو پتہ ہے ایسے لوگ کرائے پہ نہیں لے سکتے، اس نے جو ڈیوٹی ہوتی ہے نا، یہ آپ کو شاید پتہ ہو کہ یہ جو پرانے محلوں کے مکان ہوتے ہیں، ان کی جو انٹرنس ہوتی ہے نا، یہ جو بڑے محلات ہیں ان کے تو ہوتا ہے گیریج ہوتا ہے، انٹرنس ہوتی ہے، تو وہاں غریبوں کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں۔ اندر داخل ہونے سے پہلے ایک چھوٹا سا خالی ایریا ہوتا ہے۔ تو کبیر سنگھ نے اس ایریے میں چند اشیاء ضرورت کی لا کے گھر رکھ لی، جیسے ماچس ہوتی ہے، سوڈے کی بوتلیں ہوتی ہیں، نمک ہوتا ہے، چائے کی پتی ہوئی، دالیں تھوڑی تھوڑی ہوئی، یہ لا کے اسے وہاں رکھی ہوئی تھی۔ تو محلے میں جس کو بھی ضرورت پڑتی نا، وہ 24 آور اس کی دکان چلتی تھی۔ رات کو بھی جس کو ضرورت ہوتی، کوئی عورت اٹھتی اور جا کے دروازہ کھٹکھاتی، تو بھائی کبیر، یہ چائے کی پتی ختم ہو گئی ہے، ایک ڈبہ پکڑانا۔ تو کبیر نے آنکھیں ملتے ہوئے نیچے آنا، دکان کھولنی، ڈبہ اسے پکڑا کے پھر جا کے سو جانا۔ تو دن کو وہ کبیر جو تھا نا، وہ باہر بھی کام کرتا تھا، کیونکہ فیملی کو چلانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، اور غیرت مند لوگ مانگنے سے بہتر مر جانا پسند کرتے۔ تو وہ کبیر سنگھ جا کے، یہ جو بڑے بڑے لوگ تھے نا، کیونکہ وہ ایک آنیسٹ بندہ تھا، لوگ ٹرسٹ کرتے تھے، صبح صبح جن کے ٹرک وغیرہ مال آتا تھا گوداموں میں رکھوانے کے لیے، وہ دکاندار بڑے آڑتی اس کو بلا لیتے تھے۔ وہ کہتے تھے لو بھائی کبیر یہ ٹرک ہے، اس پہ گھی کے ڈبے ہیں، 4000 یا 5000، وہ گودام میں رکھوا دو۔ تو کبیر نے جا کے وہ گودام میں گن کے رکھوانے، واپس آ کے تالا لگا کے مالک کو کہنا ہے جی ڈبے پورے ہیں، میں رکھوا دی۔ تو اس کے بدلے میں 150 اس جو مالک دکان کا، اس سٹاک کا، اسے کبیر کو دے دینا۔ اسی طرح کبیر کا یہ اتنا اچھا
व्यवहार था कि लोग उस पर बहुत ही اعتماد کرتے تھے. ایون یہ جو پنکھوں کی فیکٹریاں ہیں، یہ لوگ جب اپنا مال پلچ کرتے بینکوں کے تو بینک مینیجر کبیر سنگھ کو کہتا کہ بھائی جاؤ 5000 پنکھا یہ اسٹور میں رکھواؤ، گن کے رکھنا. تو کبیر سنگھ نے رکھ کے وہاں آ کے بینک کا بندہ ساتھ ہوتا تھا، وہ لاک کرتا تھا، سیل کرتا تھا اس اسٹاک کو، اور آ کے مینیجر کو کہتا تھا سر 5000 پورے پنکھے. تو مینیجر 5000 پنکھوں کے بدلے میں انہیں اوڈی دیتا تھا، یعنی کہ ادھار کی رقم اس کارخانے والے کو دیتا تھا. تو اس طرح صبح کبیر سنگھ جا کے لوگوں کے وہ مال رکھواتا تھا گوداموں میں. اس اسرا میں اس کی زنانی جو ہے، اس کی بیگم، وہ اس ڈیوٹی میں اس دکان پہ بیٹھتی تھی. تو جب وہ عورت بیٹھی ہوتی تھی تو محلے کی جو عورتیں ہیں نا، انہوں نے بھی اپنے کام مکمل کر کے، کیونکہ بچے تو اسکولوں میں چلے گئے، صفائی سفائی کر کے وہ بھی آ کے اس کے پاس بیٹھ جاتی. اور وہاں پہ طرح طرح کی گپیں لگ رہی ہیں، خوش گپیاں چل رہی ہیں، ہنسی مذاق چل رہا ہے، بہترین ماحول ہوتا تھا اس دکان کا. تو جب کبیر سنگھ نے آ جانا تو وہ عورتیں جو ہوتی انہوں نے تتر بتر ہو جانا، اور اس کی بیگم نے کہنا لو کبیر اب تم بیٹھو اپنی دکان پہ، میں جا کے بچوں کے لیے کھانا تیار کروں، اسکول سے آ رہے ہو گئے. تو اس طرح زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی. محلے دار بھی اس کبیر سنگھ کی بہت عزت کرتے تھے، کیونکہ اس کی دکان ایسی لوکیشن پہ تھی کہ آتے جاتے وہ لوگوں کو سلام کرتا ہے، کیا حال ہے بھائی، ٹھیک ہو، کوئی عورت جا رہی تو بہن کیا ہے، ٹھیک ہو، ایسے. یعنی کہ تعلقات عامہ بھی اس کے بہت زیادہ تھے. اس کی جو 2 لڑکیاں تھیں وہ ماشاءاللہ اتنی خوبصورت تھی کہ صبح صبح جب وہ اسکول کے لیے گھر سے نکلتی تو آدھے محلے کے لڑکے اپنے موٹر سائیکلوں پہ نکل جاتے اور 40-50 موٹر سائیکل ان کو اسکول تک چھوڑنے جاتے. وہ جس چنچی میں بیٹھ کے جاتی، راستے میں کئی جو ہیں وہ عشق کے مارے بچے وہ اپنے موبائل نمبر چٹوں پہ لکھ کے پھینکتے. اور جب وہ اسکول میں دونوں بہنیں انٹر ہو جاتی تو چنچی والا روک کے جھاڑو لے کے چنچی سے وہ تمام موبائل نمبروں کی چٹیں صاف کرتا. یہ تھی یعنی کہ مقصد ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ آج تک آج جو ہے نا یہ دنیا میں کہ حسن کی قدر کرنے والے کوئی مارکاپ نہیں، یہ یہیں پہ موجود ہے. لیکن ان بچیوں کا یہ تھا کہ انہوں نے جب چنچی میں بیٹھے ہونا ہے تو ان کی نگاہیں نیچی، سر اٹھا کے دیکھنا بھی نہیں کہ کون سا لڑکا محلے کا پیچھے آ رہا ہے. حالانکہ ان کو سب پتہ تھا کہ یہ کون کس کا بیٹا ہے، یہ کس کا بیٹا ہے، اس کا نام ندیم ہے، اس کا نام وسیم ہے، اس کا نام شہزاد ہے. وہ سب کچھ جانتی تھی، لیکن کبھی بھی انہوں نے آنکھ اٹھا کے ان کی طرف نہیں دیکھا. یہ ان کی ایک شرافت کی انتہا تھی. لیکن وہ جو لڑکے تھے وہ باز نہیں آتے تھے. وہ اپنی کوشش میں دن کے پکے روز انہوں نے پٹرول ڈلوا کے موٹر سائیکل صاف ستھرے کر کے اپنے صبح کپڑے رکھنے ہیں تو جانا ہے. تو اب دوسری طرف یہ جو کبیر سنگھ کا بیٹا تھا وہ میٹرک کا امتحان دے کے فارغ ہو چکا تھا، ابھی گھر پہ ہی تھا. لیکن وہ ایک اونچا لمبا نہایت خوبصورت لڑکا تھا، مضبوط اعصاب تھے اس کے. اور جب وہ اسکول میں جاتا تو اکثر یہی ہوتا کہ اس کی جو گھر پہ رپورٹ آتی نا یہی آتی کہ اس نے فلاں لڑکے کو مارا پیٹا ہے، فلاں کو. کبھی اسے کسی سے مار نہیں کھائی. یعنی کہ بہت اچھوٹ تھا، لڑکا تھا، دلیر تھا، لڑنے بڑنے سے ڈرتا نہیں تھا. سمجھے کہ اس کا یہی ایک ماٹو تھا کہ اگر کسی نے چھیڑ دیا تو بس اس کی سختی پکڑ کے خوب کٹائی کر دے. تو شام کو اس کے جو ہیں گھر والے جس کو اس نے مارنا وہ کبیر سنگھ کے پاس بیٹھے ہوتے کہ اپنے بیٹے کو منع کرو، آج اسے ہمارے بچے کو تھپڑ مارے، آج یہ ہوا یہ. یعنی کوئی روز نئی سے نئی کبیر سنگھ کے بیٹے کی گھر پہ شکایت آتی تھی. اور کبیر سنگھ کا بیٹا بھی جو تھا وہ یعنی کہ اس کے باس کی بات وہ کہتا تھا میں کیا کروں ابو، مجھے نہیں پتہ چلتا، مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوتا. جب کوئی زیادتی کرتا ہے نا
تو میں بس آپس سے باہر ہو جاتا. ایک دو تھپڑ لگانے کے بعد مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ بری بات ہے, ایسے نہیں کرنا چاہیے. تو یہ وہ فیملی کا سسٹم بڑا اچھا چل رہا تھا. محلے دار بھی خوش تھے, بزنس بھی چل رہا تھا, محلے کو ایک سہولت تھی, دن رات وہاں پہ چیزیں جو چاہیے درکار ہوتا تھا وہ اس کی دکان سے مل جاتا تھا. کبیر سنگھ ادھار بھی دے دیتا تھا, لیکن ادھار کے یہی تھا کہ جو رقم ہے وہ ڈیوڈی کر کے لکھ لینے. ایک چیز 10 روپے کیا تو اگر ادھار لیں گے 13 روپے لکھ لینے رجسٹر میں. سب کو پتہ تھا, لیکن سب وہ کہتے تھے کوئی بات نہیں, قابل برداشت بات ہے کہ یہ اگر ہم 4-5 روپے زیادہ دے لیں تو ہمیں یہ سہولت بھی تو ہے نا. کسی وقت گھر والا گھر پہ نہیں ہوتا ہے, عورت گھر ہوتی ہے, اسے کوئی چیز چاہیے, دال چاہیے, شکر چاہیے, پتی چاہیے, ماچس چاہیے, تو وہ بغیر خاوند کا انتظار کیے وہ لے لیتی تھی. تو میرا خیال ہے اب یہ ایپیسوڈ جہاں پہ میں ختم کروں گا, اگلے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پھر اس فیملی کے ساتھ کیا ہوا. یا یہ جو کبیر سنگھ تھا, اس کا بیٹا جو میٹرک میں یا امتحان دے چکا تھا, اس کے لیے کبیر سنگھ نے کیا لایا عمل سوچا. اور یہ جو اس کی بچیاں تھیں جو کہ نہایت شریف, لیکن آدھا محلہ انہیں اسکول چھوڑنے جاتا تھا بلا کسی لالچ کے, تو ان کے ساتھ پھر کیا ہوا نیکسٹ ایپیسوڈ میں یہ آپ کو بتاؤں گا. انتظار کیجئے. تو اس میں یہ سب کچھ ہوگا. کبیر سنگھ, اس کا بدلاؤ, اس کے بیٹے کا کیا بنا, اس کی بچیوں کا کیا بنا, تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں یہ سب کچھ آپ کو بتاؤں گا. تو میرے ساتھ ہی رہیے, انشاءاللہ ملاقات ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ حافظ, اللہ حافظ. اپنا خیال رکھے, آپ کی دنوا کا خیال رکھے, اپنے سب دوستوں, یاروں, بہنوں, بھائی, رشتہ داروں سب کا خیال رکھے, اور ہر ایک کے کام آئے, کسی کی دل آزاری بات کرے. جو بھی زندگی کا ایک لمحہ اچھا گزرے وہی اللہ پاک کی نعمت ہے. رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوتا. تو اچھا میرے بھائی, اللہ حافظ, خدا حافظ.